بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست میں بسنے والے عوام الناس کی بہبود، فلاح اور بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ان دنوں حکومت میں موجود ہیں اور ان کی جماعت کا یہ نعرہ ہے کہ ہم پاکستان کی بہبود کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے ہم ہر صورت کے پر عملی اقدامات کریں گے۔ لیکن حالیہ بجٹ میں جو حکومت عوامی بنیادی حقوق اور عوامی بنیادی سہولتوں مثلاً صحت، تعلیم، غربت، ناانصافی، روزگار، بجلی، پانی اور دیگر ضرورتوں پر عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے۔ ابھی تک جو الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے مبصرین جو تکرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حکومت نے یہ کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یہ پہلا موقع ایسا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو افواج پاکستان کی بھرپور تائید اور حمایت حاصل ہے، بلکہ آشیرواد حاصل ہے۔ ایسے موقع میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ بجٹ عوامی بجٹ کے طور پر پیش کرتے، لیکن انہوں نے امپورٹ، ایکسپورٹ اور FBR کی جو ظالمانہ پالیسیز ہیں ان کو انہوں نے تائید کر کے عوام الناس موجودہ حکمرانوں سے بہت زیادہ توقعات اور امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ موجودہ حکمران عوامی بنیادی سہولتیں مہیا کر کے ظالمانہ ٹیکس کے نفاذ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور عوام کو بھرپور ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو موجودہ بجٹ آیا ہے اس میں FBR اور وفاقی وزیر خزانہ نے جو ظالمانہ ٹیکس کا نفاذ، مثلاً آپ کوئی چیز بھی خریدتے ہیں تو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز، آپ کو مال آ رہا ہے، آپ کی آمدن کا جو سسٹم ہے اس میں بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اگین آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ پھر ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو ٹیکس در ٹیکس در ٹیکس، یہ بجلی کے بلوں میں نیپرا کو اتنا شتر بے مہار کی طرح انہوں نے آزادی دے رکھی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 200، یہ مریم نواز صاحبہ نے، وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ ہم 300 یونٹ تک جو ہے وہ صارفین کو سہولت ہم پہنچائیں گے، ان کو اس کا ریٹ کم ہوگا، لیکن پھر عوام نے مطالبہ کیا کہ 500 یونٹ تک جو ہے وہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور 500 اوپر کے جو صارفین ہیں ان پر آپ جس طرح کا مرضی ریٹ فکس کریں۔ لیکن ابھی جو 200 یونٹ تک بندہ بجلی استعمال کرتا ہے تو جو ہی وہ 201 یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس کا بل کو 5-7 ہزار روپیہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس ایک مہینے میں، وہ اگلے 6 مہینے تک وہ پابند رہتا ہے کہ وہ بل جو ہے وہ ظالمانہ ٹیکس کی صورت میں وہ پابند ہے، وہ دینے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے بصورت دیگر اس کی بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے۔ میں صرف اور صرف حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیپرا کو، اوگرا کو، پیمرا کو اور پیفرا کو، یہ جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ان کو اتنا خود مختاری نہ دے دی جائے کہ یہ اپنے تئیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حکومت کی اجازت کے بغیر وہ عوام پر ظالمانہ ٹیکس کا نفاذ کریں اور آئے روز قیمتوں میں اضافہ کرتے رہیں اور عوام ظلم کی چکی میں پستی رہے۔ اور یہ جو ابھی فائلر نان فائلر کے طور پر FBR نے ایک تجویز دی ہے کہ نان فائلر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پاکستان میں ایسا طبقہ بھی ہے جس کا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے
اور وہ لوگوں کے رحم و کرم پر، مثلا معاشرے میں جتنے صاحبان ثروت ہیں، جتنے صاحبان حیثیت ہیں، وہ ان لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں اپنی بے بسی اور اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور حکومت کا جب مثال دیتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے زمانے میں کوئی شہری بھوکا نہیں تھا، درست ہے، لیکن موجودہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کو اپناتے ہوئے وہ ریاست میں بسنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق اور بنیادی ضرورتوں کا خیال کریں، نظام تعلیم کو بہتر بنائیں، نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ نظام صحت کو بہتر بنائیں۔ یہاں پر لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ جب آپ کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوگا، آپ کبھی فلٹر پلانٹس پر لوگوں کا رش دیکھیں، کتنے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے اپنے دفتری اوقات میں، اپنے روزگار کے اوقات میں وہ پانی نہیں بھر سکتے۔ اگر پانی بھریں تو جس وقت وہ جاتے ہیں اس وقت فلٹر پلانٹ بند ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ جو نیلی بتیاں، ہری نمبر پلیٹوں والی گاڑیاں، مفت پیٹرول اور افسران کے لیے جو حکومت کی طرف سے مراعات ہیں، بجلی کے بلوں میں معافی ہے، ٹیلی فون کے بلوں میں معافی ہے، اس طرح کی جو سہولتیں ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ ان نادار لوگوں کو جن کے ذرائع آمدن ہی کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ جو صاحبان ثروت رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں، محرم الحرام جیسے مہینے میں، ربیع الاول جیسے مہینے میں وہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور عوام الناس کی بھلائی کے لیے، بہبود کے لیے وہ خیرات دیا کرتے تھے، لیکن ایف بی آر نے ایسے صاحبان ثروت کے نزدیک بھی ان کے گرد گھیرا ایسا تنگ کیا کہ ان کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو سال میں کئی مہینے خیرات کیا کرتے تھے، اب وہ خیرات بھی نہیں کرتے، اور مجبور، مستحق اور ایسے نادار لوگ جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن حکومت، ریاست اپنی ذمہ داری سے غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ناکام ہے، اگر حکومت یہ عوامی بہبود کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھا سکتی، تو پھر آپ اپنا راستہ ماپیں، آپ اپنا راستہ ناپ کر آپ چلتے بنیں، تو پھر افواج پاکستان ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور افواج پاکستان کے جتنے بھی ادوار ہیں ان میں عوامی بہبود، عوامی حقوق کا ضروری خیال رکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب عوامی توقعات پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر موجودہ حکمران عوامی حقوق اور مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہ حکومت چھوڑ دیں۔ افواج پاکستان اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، تو سب سے پہلے افواج پاکستان میں بسنے والے شہریوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، تصویریں بنائے بغیر، کیمرے کی کوریج کے بغیر، وہ ہر موقع پر عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کے دکھ، ان کے غم میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ حکمران یا تو اپنا طرز عمل بدلیں یا پھر وہ عوامی بہبود کے لیے عملی اقدامات کریں، بصورت دیگر ان کو معزول کر دیا جائے اور ان کو مستعفی ہو کر گھر چلے جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے سانس لینا مشکل ہو چکا ہے، ان کی آمدن کے ذرائع کم ہو چکے ہیں، اور یہاں پر جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر کو چاہیے کہ فائلر نان فائلر کی بجائے وہ یہ سوچیں، یہ دیکھیں
کہ किस बंदे के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो घर का मकान का किराया नहीं दे सकता। अब ये जितनी ज़रूरतें हैं, जितने मसाइल हैं, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ करने की ज़रूरत है। हम मौजूदा हुक्मरानों से ताकीद करेंगे कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।